الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب یہاں پر بیٹھیں اور دین کی کچھ باتیں سنیں، سمجھیں، کہیں اور اس کا مذاکرہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت کے بے انتہا کرم اور احسانات جو ہم سب پر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات اس قدر ہم سب پر ہیں اور ان کی تعداد اور شمار اس قدر ہم سب پر ہے کہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سب اس کو اعداد و شمار کے اعتبار سے گننا چاہیں، حساب لگانا چاہیں تو ہم ہرگز ان نعمتوں کا اور ان احسانات کا شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اس بات کا ہمیں اندازہ لگانا ہے تو ہم یہ سوچ لیں کہ مالک کا ہاتھ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے پیچھے چلا جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کا احسان اور انعام ہم سے چھین لیا جائے تو ہم سب کا اگلا جو سانس ہے وہ رک جائے۔ سانس کا باہر جانا اور سانس کا اندر آنا یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر سانس اندر کو آئے، باہر نہ جائے تب بھی انسان ختم، اگر باہر تو جا رہی ہے اندر نہ آئے تب بھی انسان ختم۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حال ہم سب کے اوپر یہی ہے۔ ان ہزاروں نعمتوں کے درمیان اور ان بیش بہا نعمتوں اور انعامات کے باوجود اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا اکرام اور انعام ہم سب کے اوپر ہوا ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز اور ان انعامات پر انعامات، اللہ رب العزت کی دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ بس اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور انعام مسلمان کے طور پر دے دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو نعمت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ سے بلند پایا، آپ کے وقار اور آپ کی عظمت سے زیادہ بڑھا ہوا شخص نہ اس دنیا میں کبھی آیا ہے، نہ آئندہ آنے والا ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ آئندہ کوئی ماں جننے والی ہے۔ حضرت حسان کا شعر ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت اور جمال جیسا چہرہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرعا من کل عیب، آپ تو تمام عیوب سے پاکیزہ پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اپنی شایان شان اور اپنی مرضی کے مطابق آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے، یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ایک مومن کا جنت کا راستہ ہو، کامیابی کا راستہ ہو، کامرانی کا راستہ ہو، ترقی کا راستہ ہو، یہ تمام راستے اللہ رب العزت کے پیارے اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر ہم سب ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیے گئے، ہم سب کو مسلمان بنا دیا گیا، ہم ایمان کی دولت اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اگر ہمارے اندر روشن نہیں ہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ہم کامرانی کی راہ پر نہیں جا سکتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت یہ ایک راستہ اور پل اور سب سے اہم ذریعہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر یہ راستہ ہمارے اندر نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں ہے، تو پھر خواہ وہ ایمان کی دولت ہو یا اسلام کی دولت ہو، ان تمام دولتوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو میری بات ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس جميعا۔ یہ صاف اور واضح حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے بال بچے، اس کے ماں باپ اور اس دنیا میں رہنے والی تمام مخلوق سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر ہم مومن تو ہیں لیکن اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے۔ اور ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے، اللہ کے نبی سے اس قدر محبت نہیں ہے، تب بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر اولاد تو پیاری ہے، والدین سب سے زیادہ محبوب ہیں، تب بھی ہم کامیابی کے راستے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر ہم اولاد سے تو محبت اتنی نہیں کرتے، ہم اپنے والدین سے تو اتنی محبت نہیں کرتے، لیکن ہم عوام سے محبت کرتے ہیں،
تب بھی ہم اللہ کے یہاں کامیابی اور کامرانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کا جو راستہ ہے وہ میری محبت اور عشق سے ہو کر گزرتا ہے، لہذا ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے دل میں، اپنے سینے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے عشق کے چراغ کو ہمیں جلانا ہے، تب جا کر کہیں ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذریعہ ہے، اگر کوئی راستہ ہے دین کو سننے سمجھنے کا، تو وہ حضرات صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کس طریقے کی محبت تھی اور کیا معیار تھا ان کی محبت کا، تو ہمیں حضرات صحابہ کی زندگی میں جانا ہوگا، آپ کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا، آپ کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، تب یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ، آج میں آپ کے پاس جو آیا ہوں اپنے دل کی بات لے کر آیا ہوں، آج میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کی بات ہے، میرے دل میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ خود میرا حال نہیں ہے، تمام صحابہ کا حال ہے، آپ کے جتنے اصحاب ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے ساتھی ہیں، سب کا یہی حال ہے، صرف میرا ہی نہیں ہے، اور وہ حال یہ ہے واللہ انت لأحب الی من نفسی، واللہ انک لأحب الی من نفسی۔ یا رسول اللہ، ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں، ایک الجھن رہتی ہے ہماری زندگیوں میں، سکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا، بڑے پریشان رہتے ہیں ہم سب جب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جب آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ایک قلبی اطمینان محسوس ہوتا ہے، ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک وقار ملتا ہے، ایک دل کو اطمینان ہو جاتا ہے جب ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ میرے دل سے زیادہ عزیز ہیں مجھے، آپ سے میں اس قدر محبت کرتا ہوں کہ آپ میرے دل سے زیادہ آپ عزیز ہیں مجھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا انک لأحب الی من والدی، آپ میرے والدین سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا، پھر فرماتے ہیں انک لأحب الی من ولدی، میرے بچوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ بچوں کی محبت تمام محبت پر غالب ہوتی ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ کر دیں، اگر وہاں پر ہمارا لڑکا ہے یا ہماری اولاد ہے تو پھر کوئی محبت نہیں ہے، پھر ہم سپورٹ اسی کا کریں گے اپنی اولاد کا، چاہے وہ کسی کی بات آ جائے، دین و شریعت کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اولاد سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے، یہ ہمارا عالم ہے۔ صحابی فرماتے ہیں انک لأحب الی من ولدی، اس کے بعد میں صحابی نے فرمایا واللہ انک لأحب الی
من الناس اجمعین، اس دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پھر جانتے ہیں ایک جملہ کہا ان صحابی نے، اور رونگٹے کھڑے ہونے والی ایک عبارت ہے، اور یہ جو سبق ہے جو ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں اس کا خلاصہ اس بات سے نکلے گا، اور یہاں پر دل جمعی سے ہم سنیں اور غور و فکر کے ساتھ سنیں اس بات کو۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، اس دنیا سے تو ہمیں بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی رہنے والے نہیں ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کے گھر آ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، آپ کے دامن میں بیٹھ کر ہمیں اطمینان تو مل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، واللہ انک دخلت الجنہ، آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، ورفعت مع الصدیقین، اور آپ سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، ورفقت، مل جائیں گے جا کر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ نبی ہیں، آپ ہم سب کے آقا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو برگزیدہ اور پسندیدہ کیا ہے۔ آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، آپ تو انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، بزرگان دین، ان کی مجلسوں میں آپ مل جائیں گے۔ جب ہمیں جنت میں بے چینی ہوگی اور جنت میں ہمیں الجھن ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے جنت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وحی اترتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ جواب تھا ان صحابی کو جو اس معنی کر پریشان تھے کہ ہم اس دنیا میں تو آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو پریشان تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس آیت کے ذریعے جواب دیا اور یہ بتلایا کہ تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے رہو گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہو گے تو تم بھی انبیاء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حشر بھی شہداء کے ساتھ ہوگا، تمہیں بھی رفقاء کے طور پر صالحین کو جمع کیا جائے گا، اور تمہارا جو حشر ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مقام ہے کہ ہمیں کہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے معنی میں ہم اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اور ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھائے اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے موقعوں پر ہمیں یہ عزم کرنا ہے، ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں،
اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی کے کہنے کو مانیں گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، آپ کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، تبھی جا کر ہم کامیابی اور کامرانی تک پہنچیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث ہے، میں اس حدیث کو بتلا رہا تھا جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سائے میں رکھا۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ رب العزت سے محبت کر رہے ہیں اور صحابہ کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی ہیں جو سب سے پہلے کفار نے ان کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کون ہے اور ان کا کیا طریقہ ہے اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور اپنے بادشاہ سے جو رپورٹ انہوں نے دی ہے ہم اس کو ذرا سنیں، یہ ہمارے لیے قابل عمل حدیث ہے۔ وہ آتے ہیں، سارا جائزہ لیتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں اور پھر جا کر جب اپنے بادشاہ سے وہ بیان کرتے ہیں اس بات کو سنیں۔ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں بڑے بادشاہوں کا میں نے دورہ کیا ہے، بے شمار بادشاہوں اور راجاؤں سے میں ملا ہوں، میں نے نجاشی سے ملاقات کی ہے، میں نے اس جیسے بے شمار بادشاہوں سے اس وقت کے جو جن کی طوطی بولتی تھی، قیصر و کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے اور نجاشی جن کو کہا جاتا ہے، اس طریقے کے بادشاہوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو تعظیم اور اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت محمد کا کرتے ہیں، میں نے اس طریقے کی عظمت کرتے ہوئے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کے وزیروں کو نہیں دیکھا، کسی غلام کو نہیں دیکھا۔ محمد کا حال تو یہ ہے کہ اگر محمد اگر تھوک دیں تو صحابہ آپ کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر برکت کے طور پر مل لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو آپ کی وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ان کو بلاتے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میں آپ کی بات کو مان لوں اور اس پر عمل کر لوں اور آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ اور اگر اللہ کے نبی کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے نبی کچھ کہتے ہیں تو وہ دھیان سے، غور سے اور خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ فوراً اچک لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو بات لے کر آئے ہیں تم بھی مان لو، ان کی بات میں خیر ہے اور وہ سچا دین لے کر آئے ہیں۔ یہ تھی وہ رپورٹ جو ایک کافر نے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کی، جس کے نتیجے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے محترم بھائی، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہنے کی وجہ سے آئے، ہم تو خود بخود اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں یہ شرف ملا ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، لیکن آج ہمارے اعمال کس قدر خراب ہیں، ہم آخر کہاں چلے گئے ہیں، ہم کتنی پستیوں میں چلے گئے ہیں کہ آج ہمارا جو شمار ہے وہ اتنی پچھڑی قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا واحد جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی محبت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور ہماری عزت ہو رہی ہے اور ہماری عظمت ہو رہی ہے تو ہمیں اس میں خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے، ہمیں اس طریقے کے پروگراموں کی اہمیت دینی ہے اور ہمیں اس کے لیے ایک مہم چلانی ہے
کہ ہم آج کے بعد خود بھی عمل کریں گے اور اپنے سے ساتھی جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں اور قصبوں میں رہتے ہیں، ان کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نمونہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال الامت على شریعت ما لم یظہر فیہم ثلاث۔ اس امت کے اندر جب تک تین باتیں رہیں گی، تین باتیں جب تک رہیں گی، اس وقت تک اس امت کو 1 انچ کوئی قوم پیچھے نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، تین باتیں جب تک رہیں گی، اور جب اس امت میں وہ تین باتیں ختم ہو جائیں گی یا کسی ایک بات میں گراوٹ آ جائے گی تو مان لیجئے اس امت کو آگے بڑھنے سے اس امت کو کوئی قوم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال الامت على شریعت ما لم یظہر فیہم ثلاث، ما لم یقبض منہم العلم، جب تک ان میں علم کی شمع باقی رہے گی، جب تک اس امت میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول رہے گا، جب تک اس امت کے لوگ مسجدوں میں آتے رہیں گے، جب تک اس امت میں اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے رہیں گے، جب تک اس امت کے درمیان مکاتب کا سلسلہ چلتا رہے گا، مدارس کا سلسلہ چلتا رہے گا، لوگوں میں دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا رہے گا، جب تک اس امت کی اصلاح کی فکریں ہوتی رہیں گی، جب تک اس امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس امت میں علم کی باتیں کرتے رہیں گے اور لوگوں میں علم کا اور اہل علم کی عزت، عظمت اور وقار باقی رہے گا، اس وقت تک اس امت کو کوئی بھی ذات یا کوئی طاقت 1 انچ بھی پیچھا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس امت میں علم ختم کر دیا جائے، مدارس کی مخالفت شروع ہو جائے، مساجد میں لوگ آنا بند ہو جائیں، اصلاح معاشرہ کے پروگراموں کا سلسلہ ختم ہو جائے، مکاتب اور مدارس کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو یاد رکھیں پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ امت اصل پٹری سے اتر چکی ہے۔ لوگ ہزاروں اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کرونا جیسے حالات کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی بہت ہلچل ہوئی تھی، لیکن کاروبار تو لائن پر آ گئے، تھوڑی بہت ابھی بھی دقت ہے، ساری چیزیں آ گئیں، لیکن کیا ہماری نمازیں لائن پر آئی ہیں؟ کیا ہمارے اندر جو مدارس کا سلسلہ تھا اس کی فکریں چالو ہوئی؟ کیا ہمارے جو مکاتب کا جو سلسلہ تھا کیا وہ صحیح ہوا؟ مدارس کا جو سلسلہ تھا کیا وہ صحیح ہوا؟ علم و عمل کی جو روشنی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی کیا وہ صحیح ہوئی؟ ان سب چیزوں میں تو کہیں بھی سدھار نہیں آیا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اصل پٹری سے اتر چکا ہے۔ تو ہمیں یہیں پر بیٹھ کر فکر کرنی ہے اور سوچنا ہے اور دھیان رکھنا ہے اور اس پر ایک لائحہ عمل بنانا ہے، اور یہ فکر کرنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے ہم علم سے جڑیں اور ہمارے اندر، ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلے سے، ہماری مساجد سے جو علم کا جو سلسلہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو ماحول ہے وہ ختم نہ ہو، وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ دوسری جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تھی وَيَكْثُرُ فِيهِمْ وَلَدُ الْخُبْثِ۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری قوم اور میری امت کے درمیان ناجائز اولادیں بڑھنے لگیں گی تو یہ یاد رکھنا کہ اس امت کا پھر
بیڑا غرق ہونے لگے گا۔ پھر اس امت کی ترقی نہیں ہوگی جب ناجائز اولادیں اس امت میں بڑھنے لگیں گی۔ ناجائز اولاد یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ناجائز اولاد کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہم آج سمجھیں گے۔ ناجائز اولاد کب ہوتی ہے؟ جب ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے ہر چیز میں، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بچہ ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر ادھیڑ عمر ہوا، یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور بوڑھا ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے ناجائز اولاد کی، وہ ترتیب یہ ہے کہ ناجائز اولاد میں، ناجائز بچوں میں اضافہ ہوتا ہے ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ ناجائز تعلقات کب ہوتے ہیں؟ جب جائز تعلقات کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ جائز تعلقات کو جب مشکل بنا دیا جاتا ہے تب ناجائز تعلقات جنم لیتے ہیں، اور جب جائز تعلقات مشکل ہو جائیں تو انسان اپنی ہوس، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتا ہے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ آسان تھی، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ آسان چیز آج سب سے زیادہ مشکل چیز ہو گئی۔ آج اگر ہمیں نکاح کرنا ہے تو اگر ہم سوچ لیں یا اگر ہم سمجھ لیں تو والد کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جس کی بچی ہے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اگر اس کو شادی کرنا ہے تو۔ یہ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، اس کے ذمہ دار ہمارا سارا معاشرہ ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف کوئی مولانا یا کوئی عالم یا مسجد کے امام یا مکتب کے استاد یا کوئی علاقے کے قائد یا کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، اس کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کا سوال ہوگا۔ ہر شخص سے کیوں سوال ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ راستے کے کنارے 150 بکریوں کو لے کر ایک ہی شخص چل رہا ہوتا ہے، وہ چرواہا ہوتا ہے جو چرا رہا ہوتا ہے۔ 50-100 بھینسوں کو ایک شخص چرا رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہزاروں بھینسوں کو لے کر چرا رہا ہے، اگر وہاں سے 1-2 بھینسیں غائب ہو جائیں تو مالک کیا کہے گا کہ بھائی ہم جو تجھے تنخواہ دے رہے ہیں وہ ان بھینسوں کی حفاظت ہی کے لیے تو دے رہے ہیں، اگر 2 بھینسیں غائب ہیں تو اس کا حساب لا کر دے اور وہ بھینسیں مجھے لا کر دے، کیونکہ ذمہ دار تو ہی ہے، اسی کی تنخواہ دے رہے ہیں ہم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اپنی قوم کا، اپنی ملت کا، اپنے معاشرے کا، اپنے محلے کا، اپنی بستی کا، اپنے قصبے کا، اپنے ضلع کا، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جب بگاڑ پیدا ہوگا اور جب سوال ہوگا تو ہر ایک سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی عالم صاحب سے ہی سوال ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی بھائی، آپ نے کیوں نہیں سمجھایا۔ عالم صاحب کی تو پکڑ ہوگی، ہم سب کی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے جو معاشرہ بنا رکھا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین پر عمل کرنا چاہے اور وہ حدیث کی روشنی میں سیدھا سادہ نکاح کرنا چاہے تو وہ بیچارہ اس قدر لعن طعن کا شکار ہو جاتا ہے، لوگ اس قدر اس کو طعنہ دیتے ہیں، کنجوسی کا ہو یا مکھی چوسی کا ہو، کہ وہ اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے وہ شریعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ وہ وقار کو باقی رکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، محلے کے لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور انہوں نے اتنی کنجوسی کی ہے، یہ ہم سوچ لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ
ایسرہ مؤونۃ، بہترین اور سب سے عظیم المرتبت اور برکت والا اگر کوئی نکاح ہے تو وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ آئے۔ سب سے کم خرچ والا جو نکاح ہے وہ سب سے برکت والا نکاح ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 50 گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہوئے نکلتے ہیں۔ علاقے کے جو سب سے VIP لوگ ہیں، جن کے گھروں میں سالوں کے لیے اور ان کی نسلوں تک کے کھانے کا سامان مہیا ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم کبھی اس شخص کو نہیں بلاتے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ ہم کبھی اس بچی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ جس کے مانگ میں ابھی تک سندور نہیں بھرا گیا، جس کے گھر میں خوشیاں نہیں آئیں، جس کے نکاح کی باتیں ہی نہیں ہوئی اور اس کی عمر جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے اس بچی کے بارے میں نہیں سوچا، اور ہم نے لاکھوں کا اربوں کا خرچ کر دیا، کروڑوں میں ہم نے شادیاں کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اس لائٹ سے، ہمارے اس اجالے سے، اس ڈھول تاشے سے اور ان ہزاروں گاڑیوں سے اگر ایک بچی کے منہ سے بھی آہ نکل جائے گی تو یاد رکھیں کہ ہمارا وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا جو پیسہ اور جو ان VIPs کو اور بڑے لوگوں کو اور جو ہم نے بلایا تھا اپنی عزت و وقار کے لیے، ایسی منحوسیت اللہ کی طرف سے اس نکاح میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ رشتہ بہت جلد ہی یا تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر لڑائی جھگڑے، فسادات اور مشکلوں میں اور بیماریوں میں، آزاریوں میں، ہزاروں نقصانات میں پھر وہ چڑھ کر رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک آسان چیز کو مشکل بنا دیا، جس کے نتیجے میں لوگ غلط راہوں کی طرف چل گئے۔ آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ پورے ہندوستان میں سنا ہوگا نا، آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، مستقل نیوز چینلز میں دیکھا ہوگا۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو۔ ذات برادری کو ہم لے آئے، ہم نے اس میں یہ لے آیا کہ فلاں جو ہے اتنا مالدار ہے اور فلاں اتنا غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے۔ تو وہ عورت اور وہ بچی جس کی عمر شادی کی ہو گئی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ اب ہمارا جو نکاح ہے وہ اپنی برادری میں، اپنی قوم میں تو اتنا آسان نہیں رہا، لہذا میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہوں جہاں میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میں نے اس کے ساتھ پڑھائی کی ہے، میں اس کو سمجھتی ہوں، لہذا لاؤ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے اس دستور اور رسوم اور بدعات کی وجہ سے، ہماری ان گڑی ہوئی خرافات کی وجہ سے اگر ایک بچی بھی گمراہ ہو جاتی ہے یا غلط راستے پر چلی جاتی ہے تو اللہ کے یہاں ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے۔ ہم سب کی پکڑ ہوگی اور ہم سے بول نہیں پھوٹیں گے، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، ہمارے منہ میں شل ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ جواب نہیں دے پائیں گے، ہم کچھ اللہ کے سامنے نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم آخر کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر ناجائز اولادوں میں اضافہ ہونے لگے گا تو پھر وہ قوم کا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط رسومات اور بدعات ہیں، غلط طریقے جو رائج ہو گئی ہیں، جو مشکلات ہم نے پیدا کر لی ہے، ان مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے، اور حل کسی ایک عالم صاحب کے حل کرنے سے حل نہیں ہو جاتا۔ میں اپنا نکاح کسی آسان طریقے سے کر لوں مسئلے کا حل نہیں ہے، قاری صاحب اپنا نکاح بڑے سناٹے میں کر لیں یہ حل نہیں ہے۔ جو پریشانی اور جو تکلیف اور جو بگاڑ اجتماعی ہوتا ہے اس کا حل بھی اجتماعی ہی نکل سکتا ہے۔ برائی اگر عام ہے تو برائی کا خاتمہ بھی عام طریقے سے ہی ہوگا۔ ہم سب کو یہ مہم چلانی پڑے گی، ہم سب کو، اور ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں،
ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنی ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کی بات کو ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، آپ کی عشق و محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر یہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے نبی کو مانیں، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہوگا، ہمارے کاروباروں میں اضافہ ہوگا، ہمارے بچوں میں اچھی اولادیں پیدا ہوں گی، ہمیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی سربلند کریں گے، آخرت میں بھی سربلند کریں گے، اور جب ہمارا حشر ہوگا تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب مل جائیں، ہم سب یہ عہد کر لیں اور یہ مہم چلائیں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم جب اس مسجد سے اٹھیں گے، اس مجلس سے ہم یہاں پر اٹھیں گے تو ہم اللہ کے نبی کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ غلط رسومات اور بدعات کو اپنی زندگیوں سے ختم کریں گے۔ جو تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں سقارون کا اضافہ ہو جائے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّقَّارُونَ، صحابہ نے پوچھا قالوا وما السقارون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سقارون کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بشر یکونون فی آخر الزمان، سقارون کچھ لوگ ہیں، انسان کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں جو آخر زمان میں پیدا ہوں گے۔ آخر زمان کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، جب یہ دنیا بالکل ختم ہونے والی ہوگی تب پیدا ہوں گے۔ اب اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ جب یہ بات مکمل ہوگی نا تب اندازہ ہوگا کہ قیامت سے ہم کتنے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشر یکونون فی آخر الزمان، اچھا آخر زمان میں ہوں گے۔ اب آگے بتائیے سقارون کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکون تلاقیکم بینکم اذا تلاقوا فیما بینکم التلاعن، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے نا تو لعن طعن کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، ان کے درمیان اچھائیاں نہیں رہیں گی۔ یعنی ہمارا جو آج کا جو معاشرہ ہے بالکل وہی معاشرہ ہے، ہم سب سقارون میں آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے میرے بھائی؟ دل سے بتائیے۔ مجھے بولنا تو ہے ہی، میں تو بولوں گا ہی، لیکن آپ لوگ اپنے دلوں سے سوال کریں کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ سقارون جیسی ہے یا نہیں؟ سقارون اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ گالی گلوچ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے جب دو لوگ ملتے ہیں، ہم دوست احباب جب ملتے ہیں آپس میں گالی گلوچ ہی کرتے ہیں، اور بھائی کیا حال ہے، بس گالیاں شروع۔ دو لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے ملیں، آپ قسم کھا کر کل ہی سے دورہ کر لیں، میں تو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر جگہ، ہر دکان پر، ہر قدم پر مل جائیں گے کہ اگر دو ساتھی ملتے ہیں تو ان کے درمیان گالی گلوچ ہی ہوتا ہے۔ گالی اتنی عام ہو گئی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ہر لفظ اپنا گالی سے شروع کرتے ہیں اور گالی پر ختم کرتے ہیں۔ اتنی بابرکت ہماری زبان ہو گئی ہے کہ ہر لفظ ہمارا گالی سے شروع اور گالی سے ختم ہے۔ نہیں ایسا معاملہ؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ چلے جائیں آپ بازاروں میں، چلے جائیں بازاروں میں، چلے جائیں وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ ہماری سبزی کی دکانوں میں چلے جائیں وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ کسی نائی کے پاس آپ جا کے 10 منٹ بیٹھ جائیے، آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ دو چار ساتھیوں کے پاس بیٹھ جائیں وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ گالی گلوچ ہی ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے گالی گلوچ ہی چلتا رہتا ہے۔ گھروں میں جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو بھی گالی گلوچ ہی سے بلاتی ہیں، گالی گلوچ ہی سے ہر حکم دیتی ہیں۔ پانی بھی لانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتی بیٹے پانی لا دو، پانی آپ کا آ جائے گا، بیٹے کہیں گے تب بھی آ جائے گا، کسی گالی سے آپ اس کو کہیں گے تب بھی لا دے گا، کچھ کہیں گے آپ
تب بھی وہ کام کر دے گا، گالی گلوچ سے کہیں گے تب بھی کام کر دے گا۔ کام تو بہرحال ہونا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم گالیوں میں پڑیں، گالی گلوچ میں پڑیں اور سقارون میں شامل ہوں اور ہم قیامت کے قریب پہنچنے والے بندوں میں سے ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اس قدر دیکھا ہے، ایک مرتبہ ہماری ایک بہن تھی، ہم ایک شہر گئے، یہاں پر قریب میں ایک سامان چھوٹا سا تھا، وہ بنوانا تھا۔ تو وہاں پر جب ہم بنوا رہے تھے تو تقریباً 10-15 منٹ کا وقت لگ رہا تھا، گاڑی کی چابی بنوانی تھی۔ بڑا شہر ہے وہ، بہت معزز شہر ہے، وہاں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اس جگہ بنوانے میں ہمارا جو 10 منٹ ہے وہ اس قدر متاثر ہوا، اس قدر ہم پریشان ہوئے کہ جو پیچھے کی جو دکان والے تھے اس قدر گالی گلوچ ہو رہا تھا کہ اس دکان والے نے مجھے دیکھ کر اور میری بہن جو سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ جو ہے آج یہاں سے چلے جائیں، میں آج آپ کا کام نہیں کروں گا، آپ کہیں اور بنوا لیں، یا یہ کہ پھر بعد میں آپ اکیلے آئیے گا۔ ہمارا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو ہے تیار نہیں ہوا کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اس قدر کی جو ہے گالی گلوچ اور غلط باتیں ہو رہی ہیں، شرم تک نہیں آتی ہم سب کو کہ جو ہے اس قدر کی زبانیں ہماری ہو گئی۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، ان کے موجودگی میں ہم گالیوں کا جو ہے ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ان کے جسم کے اعضاء کو لے کر ہم اپنے زبانوں سے ادا کرتے ہیں جو کہ گالیاں ہوتی ہیں، جو کہ ہم انہی کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، انہی راستوں سے ہم آئے ہیں اور انہی کی چھاتیوں سے دودھ پی کر ہم بڑے ہوئے ہیں، اور ہم انہی کے سامنے انہی کے وقار کو مجروح کرتے ہیں، انہی کی زندگیوں کو مجروح کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زبانیں اس طریقے کی ہو جائیں کہ تمہاری ملاقاتیں سلام اور دعا کے بجائے گالی گلوچ لعن طعن سے ہونے لگیں تو تم سمجھ لینا کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ امت قیامت کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، پرکھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ اگر یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم ان عادتوں کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور مہم چلائیں اور کوشش کریں ہم ایک کو بتائیں، دوسرے کو بتائیں، تیسروں کو بتائیں۔ اس مجلس میں اگر 50 لوگ ہیں تو 50 سے 500 ہو سکتا ہے، ہر ایک کے گھر میں 4 سے 5 لوگ موجود ہیں، ہم جا کر سمجھائیں، اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھائیں، بڑوں کو سمجھائیں، عورتوں کو سمجھائیں، بچیوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر دیتے ہیں جو اچھا کام کرنے والا ہے، اگر کوئی برے کام کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی وہی بدلہ دیتے ہیں جو برے کام کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، آج عشاء کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آج آپ اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کام کریں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کو دکھائی دے گا، اور اگر آپ اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرے، محبت کو پیدا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دامن سے تھام لیں، اللہ کے نبی کی محبت کے چراغ کو اپنے دلوں میں جگا لیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں اور ہم اپنی زندگیوں میں اچھے کام کریں گے، اور اس مجلس سے جو ہم اٹھیں گے تو ہم لوگوں کے خیر و برکت کے لیے سوچیں گے، ان کی اچھائیوں کے لیے سوچیں گے، خود بھی ہم اس پہ عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔